من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو جگہ توحید پرستی کا نشان تھی وہ اب شرک کا گہوارہ بن چکی ہے۔ مسلمانوں کو دلی تکلیف کا سامنا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور کبھی کبھی صبر کرنا ہوتا ہے اور خاموش رہ کر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً جو ہمارے عبادت گاہ کے ساتھ ہوا وہ ایک تکلیف دہ بات ہے، اس کے غم سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اس سے بھی خطرناک تکلیف تب ہوتی ہے کہ نام نہاد مولوی مفتی جب ایسے شرک کے اڈوں پر جائیں۔ رات دن دیوبندی مولویوں کو مفتیوں کو آپ چیختے چلاتے دیکھیں گے اپنے ممبروں پہ، اپنی محافل میں، کہ مزارات اولیاء پر جانا شرک ہے، لیکن مندروں پہ جانا ثواب ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ رام مندر کا ادگھاٹن ہوا اور اس میں دیوبندیوں کے ایک بڑے مولوی جو ان کے نزدیک بہت ہی زیادہ کامیاب اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، مولوی عمیر الیاسی، وہ گئے رام مندر کے ادگھاٹن میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رام جی کے درشن کیے، جو رام جی کی پرتما ہے اس کے درشن کیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ امتیاز پلاموی جیسے لوگ جو رات دن ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مزارات اولیاء پر جانے کو شرک ثابت کرنے میں، ایسے معاملات پر ان کی نانی مر جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی گفا میں کون سی بل میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، لیکن رام مندر کے ادگھاٹن میں جا کر رام جی کے درشن کرنا، رام جی کی پرتما کے درشن کرنا، ایسی جگہ جانا جہاں پر ہماری عبادت گاہ کو نشانہ بنا کر مندر بنایا گیا، یہ شرک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دیوبندیوں کا مندروں سے بڑا پرانا رشتہ ہے، پہلے بھی ان کے مولوی بہت کچھ شری رام اور شری کرشنا جی کے بارے میں لکھ چکے ہیں، اور بڑے مدنی صاحب کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی مندر گئے تھے، تو یہ طریقہ ان میں چلا آ رہا ہے۔ انہیں نفرت ہے اگر تو مزارات اولیاء سے ہے، انہیں دقت ہے تو مزارات اولیاء پر جانے سے ہے، رام مندر جانے سے یا کسی اور مندر میں جانے سے امتیاز پلاموی جیسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں، آپ دیکھیں یہ دیوبندیوں کا اصل چہرہ ہے، یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے، کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ۔ خود مندر بھی چلے جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، اور سنی بریلوی مسلمان اگر مزارات اولیاء پر جائے تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ ابھی جائیے آپ وزٹ کیجئے دیوبندی مولویوں کے چینلز کو دیکھیے، رات اور دن ان کے چینلز پہ آپ کو جو دکھے گا وہ یہی کہ مزارات پہ یہ ہو رہا ہے، مزارات پہ ایسا ہو رہا ہے، مزارات پہ ویسے ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، جو مزارات پہ غلط کام ہو رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، ہم ان کو حرام ہی کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں مزارات اولیاء پر جانے کو شرک کہنا، یہ تو جہالت ہے نا۔ میں امتیاز پلاموی جیسے فتنے باز مولوی کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب ارشد مدنی پر شرک کا فتویٰ لگائے گا جنہوں نے اللہ اور اوم کو ایک کہا تھا، کب محمود مدنی پر کفر کا فتویٰ لگائے گا جنہوں نے شری رام اور شری کرشنا کو پیغمبر بتایا تھا، نبی بتایا تھا۔ اور عمیر الیاسی جو دیوبند کے مولوی ہیں، وہ رام مندر کے ادگھاٹن میں گئے، انہوں نے رام جی کی پرتما کے درشن کیے، اس پر شرک کا فتویٰ کب لگائے گا؟ لقوہ مار جاتا ہے نا امتیاز پلاموی، زبان اٹک جاتی ہے نا، حلق سوکھ جاتا ہے نا، صرف سنی عوام دکھتی ہے، صرف سنی مسلمان نظر آتے ہیں، اور تمہارے باپ دادا چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے کوئی بھی گل کھلاتے رہیں، تمہاری زبان کو لقوہ مار جاتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی اس میں گنجائش رہ گئی دیوبندیوں کا اصل چہرہ سمجھنے اور دیکھنے میں؟ آپ بتائیے کہ جب سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل رنجیدہ ہے، ایسی سچویشن میں مندر جا کر وہاں درشن کرنا اور یہ کہنا کہ صاحب میں بھائی چارے کے لیے آیا ہوں، تو بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مندروں میں جا کر پوجا کریں،
بھائی چارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا دھرم ہے، ہمیں کوئی انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ کیجئے، آپ شری رام کو بھگوان مانیے، ان کی پوجا کیجئے، آپ چاہیں جیسا جشن منائیے، اور ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ بھائی چارے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بھائی چارے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مندروں میں جا کر پوجا کی جائے۔ یہ بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اور قوم کو ایک بتایا جائے۔ بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف جا کر شری کرشنا اور شری رام کو پیغمبر بتایا جائے، نبی بتایا جائے۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ منافقت ہے، اور دیوبندیوں کی یہی حقیقت ہے۔ آپ جب اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے ڈیپلی، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور پردے کے آگے کچھ اور ہے۔ جن کاموں کو لے کر یہ رات دن بریلویوں پر، سنی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، خود بھی وہ سارے کام یہ کرتے ہیں، اور سنی مسلمان تو مزارات اولیاء پر ہی جاتے ہیں، اور یہ تو مندروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عمیر الیاسی صاحب، انہوں نے RSS کے چیف موہن بھاگوت کو راشٹری پتا بھی بتایا تھا، تب جو ہے امتیاز پلاموی جیسے جاہل مولوی کی زبان نہیں کھلی تھی، تب فتویٰ نہیں لگایا تھا۔ فتویٰ صرف بریلویوں پر، سنیوں پر لگانا آتا ہے۔ تو آپ غور و فکر کریں، توجہ کریں اس پر کہ ایسی سچویشن میں، ایسے ماحول میں کہ جب مسلمان بابری کے غم کو بھلا نہیں پا رہے، بابری مسجد کا جو ایک زخم ہے وہ ہرا ہے، ایسی سچویشن میں پھر دیوبندیوں کا بڑا مولوی رام مندر کے ادگھاٹن میں پہنچے اور وہاں جا کے درشن کرے، تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کا سودا کیا ہے۔ یہ تھالی کے وہ بیگن ہیں جو کدھر بھی پلٹ جاتے ہیں، جدھر کو رخ ہوتا ہے ادھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ہوا کے رخ کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمیشہ منافقت کا اظہار کرتے رہے ہیں، منافقت سے کام لیتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے فتوے بدلے حکومت کے پریشر میں آ کر، چاہے نسبندی کا مسئلہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں۔ یہ ان کی پرانی تاریخ رہی ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، یہ خود کو توحید پرستی کا لمبردار کہتے ہیں، چیخ چیخ کر خود کو موحد کہتے ہیں۔ مجھے بتائے امتیاز پلاموی، اللہ اور قوم کو ایک کہنا یہ کون سی توحید ہے؟ رام مندر کے ادگھاٹن میں عمیر الیاسی جیسے لوگ، دیوبندی لوگوں کا جانا، یہ کون سی توحید پرستی ہے؟ مدنی صاحب کا مندر میں جانا، یہ کون سی توحید پرستی ہے؟ طارق مسعود کا مندر میں جانا، یہ کون سی توحید پرستی ہے؟ یہ توحید پرستی کہتے ہو تم اس کو؟ منافق ہو تم لوگ، شرک خود کرتے ہو۔ تمہارے بڑے بڑے مولوی شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور الزام بریلویوں پر لگاتے ہو، فتوے بریلویوں پر لگاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے مخصوص بندوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ لوگ شری رام اور شری کرشنا جی کے بھکت ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا امتیاز پلاموی سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے مندروں سے ان کا گہرا ناطہ ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ ایودھیا دیوبندی حضرات درشن کرنے چلے جائیں، ان کے مولوی درشن کرنے بھی جائیں۔ کچھ دن بھی نہیں گزرے صاحب، دیوبندی تو پہنچ گئے درشن کرنے کے لیے، یہ تو چلے گئے، انہوں نے جا کر درشن کیے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بھائی تمہیں سناتن دھرم میں اتنا ہی انٹریسٹ ہے، مندروں میں جانا اتنا ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر تمہیں اسلام میں روکا کس نے ہے؟ اسلام کو چھوڑ دو، تیاگ دو، سناتن دھرم ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو، اور اس کے بعد تم 24 گھنٹے پوجا کرو، 24 گھنٹے جا کر تم مندروں میں رہو، تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کے لبادے میں رہ کر،
مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کی آستھا کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمانوں کی آستھا کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عام مسلمانوں سے کہوں گا، خدا را ان بدعقیدہ لوگوں کو پہچانیں، ان دیوبندیوں کی حقیقت دیکھیں، ان کی اصلیت دیکھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں رات دن تانے دیتے ملیں گے، مزار پہ جانے کو شرک کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مندر میں جانا ان کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ ارشد مدنی بھی گئے تھے، ابو عمیر الیاسی بھی رام مندر گئے ہیں، محمود مدنی صاحب بھی جو ہے شری رام اور شری کرشنا کو نبی بتاتے ہیں، طارق مسعود بھی مندر گئے تھے۔ یہ ان کا بہت پرانا معاملہ ہے اور یہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے، لیکن میں انتظار کروں گا امتیاز پلاموی کی طرف سے کہ وہ کب عمیر الیاسی اور محمود مدنی اور ارشد مدنی پر فتویٰ لگائے گا۔ ارشد مدنی پر شرک کا فتویٰ کب لگے گا، عمیر الیاسی پر شرک کا فتویٰ کب لگے گا، محمود مدنی پر کفر کا فتویٰ کب لگے گا، سمجھے؟ مجھے انتظار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔